اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور فرعون کی بھی ساری زندگی بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہم عیاشی میں لگے، لیکن جب پہلا ہوتا فرعون نے کھایا ہے نا پانی میں، تو فرعون کے بھی وہی الفاظ تھے جو جادوگروں کا انداز تھا۔ فرعون کا بھی کون سا، جیسے جادوگر سمجھا رہے تھے نا انہو، بات یہ ہے، انہو کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر شان ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، شاید ہو سکتا ہے علماء بیٹھے ہو سمجھتے ہیں ضمیر شان، حضرت بیٹھے ہوئے، ضمیر شان کا مطلب قصہ یہ ہے، بات یہ ہے۔ تو فرعون بھی جب غرق ہونے لگا ہے، تو جب اس کو منہ میں لگام آئی ہے نا، دریا میں غرق ہونے لگا، تو فوراً نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، کہتا ہے انہو آمنتو انہو، میں ایمان لایا انہو، کہ بات یہ ہے کہ گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہرو یار، ابھی ایک دم مجھے نہیں مارو، ایکچولی بات تو سننا ہے میری، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا میں کہتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، جو میری غلام قوم ہے، لیکن اس کا رب صحیح ہے۔ تو وہاں بھی فرعون کو اتنی عقل آ گئی ہے، پہلے تو ایک دفعہ زندگی میں یہ نہیں کہا میں خدا پر ایمان لایا، اب جب مر رہا ہے تو فرشتوں کہہ رہا ہے یار سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایکچولی آپ جلدی کر رہے ہو یار، اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی آپ لوگوں کو؟ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ جلدی نہیں کی ہم نے، موسیٰ تیرے دربار میں پل کے بڑے ہوئے ہیں بھائی، پھر موسیٰ دوبارہ آئے، پھر تیرے دربار میں آ کے انہوں نے سمجھایا، میں نے موسیٰ سے کہا تھا نرم انداز میں بات کرنا، فرعون سے سختی میں بات مت کرنا، اتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اللہ موسیٰ سے کہہ رہے قولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے بات کرنا، ہمارا مقصد اس کو تانے دینا نہیں ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، جو ظلم کر رہا ہے اس سے شاید توبہ کر لے۔ اللہ کو تو پتا تھا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ موسیٰ کو یہ بھائی ہو سکتا ہے، پوری کوشش کرنی ہے ہدایت کی۔ تو کتنا ٹائم دیا، پورا آپ واقعہ پڑھیں اگر قرآن میں، اتنا ٹائم دیا، ایک دفعہ بھی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی سوچ رہا ہوں، سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جب فرعون کی اسمبلی میں اجلاس ہوتا اور مشورہ ہوتا کہ یہ موسیٰ کہیں سچے نبی تو نہیں ہے، ایسے بھی اجلاس ہوئے نا، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ سچے نبی ہوں، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص نے کہا بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ کی دعوت دے رہا ہے تم اس کو قتل کر رہے ہو یار، ایسا نہ ہو کہ وہ سچی مچی کا نبی ہو، عذاب نہ آ جائے۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ ما اریکم الا ما ارا، دیکھو تم سب کے مشورے میں نے سن لیے، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ فسادی ہے، یہ ملک میں فساد مچانا چاہتا ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ صحیح بات کروں گا، وما ہدیکم الا الرشاد، بات میری ہمیشہ کیا ہوگی؟ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، پنجاب میں کہتے ہیں گل ویلے دی، بات موقع کی کرو، پھل کون سا کھاؤ؟ موسم کا کھاؤ۔ تو فرعون نے کہا میں گل ہمیشہ کون سی کروں گا؟ ویلے دی کروں، کبھی میں نے غلط بات آج تک کی نہیں ہے۔ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نا اس پہ، جب ہوتا کھایا تو فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہیں بھائی ذرا ایکچولی 2 منٹ ذرا کائنڈلی ایکچولی تھوڑی سی بات آپ سن لیں۔ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے جادوگروں کو پیشکش کی ہوئی تھی تم یہ مقابلہ جیت جاؤ تو تمہیں دولت بھی بے تحاشا ملے گی اور عہدے بھی ملیں گے، فلاں جادوگر کو میں فلاں علاقے کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو میں فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا، یہ وہی عیاشی کرنا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا نا تو جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لہذا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم فرعون پر نہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ نورا کشتی تھی، تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے۔ اب فرعون نے دھمکیاں دی اگر تم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا، لأصلبنکم فی جذوع النخل، اور تمہیں پتہ چلے گا میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ اب دیکھو تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو لالچ تھی، پیسہ بھی مل رہا ہے، حکومت بھی مل رہی ہے، لیکن جب جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جیسے یقین آیا سردے میں گئے، اعلان کر دیا ہم مسلمان ہو گئے، اب پیسہ بھی نہیں مل رہا، حکومت بھی نہیں مل رہی، الٹا سب کچھ چھن رہا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے بے دردی سے قتل کروں گا میں۔ تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ جادوگر کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں یار، آفر دونوں طرف سے آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آفر یہ آ رہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دے گا ہمیں، اور بھائی دنیا تو
اب اگر فرعون کی بات مان لیتے ہیں، لینڈ کروزر بھی ہے، جاہو جلال بھی ہے، اور جناب ڈیفنس کے بنگلے بھی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن پورا اس زمانے کا جو بھی ہوگا بحریہ ٹاؤن. جادوگروں کی کھوپڑی نے کام کیا. تھوڑی دیر میں ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو ہم 1 گھنٹہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی، تاکہ مجھے بھی تو عقل آئے نا. جادوگروں کو 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی تھی. جادوگروں نے جب فرعون نے کہا نا میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، جادوگروں نے کہا فخذی ما انت قاص، جو کرنا ہے کر لے بھائی، تو یہ دھمکیاں نہ دے کہ ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تو یہ کر دوں گا. اب فرعون حیران ہو رہا ہے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر دو. کہتے ہیں انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا، وہ تو ویسے ہی مرنا ہے ہم نے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہم نے کیا ہے، اگر ہم عیاشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں حکومت، تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ سمجھ میں آ گیا نا جادوگروں کے. کوئی ان کو 2-2 3-3 گھنٹوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کو یقین آ گیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ دھمکیاں دے رہا ہے میں یہ کر دوں گا، اور اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو اتنے کروڑوں روپے ہمیں دے دے گا. واللہ خیر وابقا. بس 2 جملے کہے جادوگروں نے، اور کہا آپ جو کرنا ہے کر لے. کہا کہ اللہ جو اجر دے گا وہ تیرے مقابلے میں زیادہ بھی ہوگا، اور تو جو اجر دے گا ختم بھی ہونے والا ہے، اور اللہ جو اجر دے گا وہ ختم بھی کبھی نہیں ہوگا. تو ہم بے وقوف ہیں کہ تیرے 2 ٹکوں پہ آخرت کو ہم قربان کر دیں. یہ ایک ایسا پیغام تھا جو 2 جملوں میں جادوگروں نے دے دیا. واللہ خیر و ابقا. خیر کا مطلب جتنے تو پیسے دے رہا ہے نا، اللہ ہمیں یہ پیسے اس سے زیادہ دے گا. دوسری بات یہ کہ بالفرض اللہ کم بھی دے رہا ہوتا، تو زیادہ دے رہا ہوتا، یہ یقین ہے تو جتنے دے گا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. اللہ تھوڑے بھی دینا تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہے. اب بتاؤ فرعون گیا نا، اگر وہ دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. اب فرعون سوچ رہا ہوگا نا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ان کو اللہ اجر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا. اور پھر جادوگروں نے کہا انہ من یاتی ربہ مجرما. بات یہ کہ تو ہمیں آگ میں جلا دے گا نا، ابھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا. بات یہ ہے، دیکھو انہو کہتے ہیں بات یہ ہے. فرعون ذرا میری بات غور سے سننا. ہم کہتے ہیں نا ایکچولی ذرا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار کائنڈلی ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں سر، کائنڈلی 1-2 باتیں میں آپ سے ایکسکیوز می سر کرنا چاہتا ہوں. بالکل یس، اسٹائل تھا جادوگروں کا. انہو بات یہ ہے، فرعون ذرا جلد ابھی ہاتھ پاؤں بعد میں کاٹ لینا، تھوڑی سی بات ہماری سن لو. بات یہ ہے من یاتی ربہ مجرما، جو قیامت کے دن مجرم بن کے خدا کے سامنے حاضر ہوا، فإن لہ نار جہنم، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جل کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی دیر جل کے ختم نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو پانی میں غرق کیا نا، آگ میں داخل کیا، آگ میں داخل کیا، وہ برزخ کا عذاب ہے. یہ جو قبر میں عذاب ملتا ہے نا، اس کے لیے قبر ضروری نہیں ہے. پانی میں ڈوب کے مرے گا نا، اسی میں اللہ آگ پیدا کر دیتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے تو صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. 2 منٹ. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے نا، اب تم کنفیوژن ہو کہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل والا اور موسیٰ اور ہارون کا جو اللہ ہے نا، وہی والا، بالکل 100% وہی والے اللہ پہ امام لے کر رہا ہوں، کوئی اور اللہ نہیں ہے. پوری ایکسپلینیشن حاشیے چڑھا کے پورے شروحات لکھ رہا ہے پوری بیٹھ کے. تو بھائی ہم تو فرعون کا واقعہ سن کے ہنستے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہو. کیا خیال ہے؟ ہم مر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فوراً چلے پہ نکلوں گا. سب سے پہلے میں انسان کا بچہ بنوں گا، فوراً 4 مہینے کی تشکیل کراؤں گا. اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بزنس کاروبار سر کھجانے کی. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں. اب تو وہی کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایکچولی بات یہ ہے تو فرشتے کیا کہیں گے، ایکچولی بات یہ ہے کہ تجھے بڑی مہلت ملی تھی. بچپن میں تیرے کان میں اذان دی گئی، پھر تو بالغ ہوا، چاروں طرف سے حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں، تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. پھر جناب علماء آئے، واعظین آئے، تبلیغ والے آئے، سب نے نصیحتیں کی، قرآن پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے، بات یہ ہے کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اللہ مجھے بھی، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں. میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس معیار پہ، ہم تو پیغمبر تھوڑی ہیں بھائی، ہم پیغمبر تھوڑی ہیں ہم. آج نا لوگ مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ نیک ہونے چاہیے. وہ بھائی اس زمانے کے مولوی آپ جیسے ہی ہوں گے، سمجھ رہے ہو. وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا، وہ بہترین سواری پہ سفر کر رہا تھا، تو ایک شخص نے آ کے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا تو بتا عمر زیادہ اچھا تھا یا تو اچھا ہے.
انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے, یقیناً وہ زیادہ اچھے تھے بھائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور گدھے کی سواری پہ, اور تو تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ تھے, ان کی حیثیت دیکھ, اور تو ایسے جاؤ جلال کے ساتھ اتنے پروٹوکول کے ساتھ. تو ہارون رشید نے بولا بھائی عمر کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ تھی, میری جیسے تم جیسے الو کے پٹھوں پر ہے. معذرت کے ساتھ یہ الو کے پٹھے تو میں اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں. ایک عالم جب یہ واقعہ سناتے نا پوری گالی نکال کے, وہ تو میں نکال نہیں سکتا نا گالی, وہ کہتے میری وہ تم جیسے ایسے لوگوں پر ہے. تو بھائی اتنا معیار اونچا کر لیتے ہیں, یہ مولوی ہے, یہ چائے کیوں پی رہا ہے, یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ جناب ایسا تقوی کا معیار نہ بنا لیتے ہیں. بھائی اس زمانے کے مولوی نہیں اسی ٹائپ کی ہوں گے جیسے آپ ہو یار, کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم جیسے نالائق, تم پھر ہارون رشید نے کہا تم تو پہنتے ہو ریشمی لباس اور بڑی خاندانی سواریوں پہ گھومتے ہو, اور بادشاہ سلامت گدھے پہ گھومے. تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ پر تھی, جتنے پیوند ابو عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ پیوند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جسم پہ ہوتے تھے. تو یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو نالائق ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم تو یہ سب باتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم تو سیکھنے والے تبلیغ والے کہتے ہیں نا, ہم میں کوئی فنٹر ونٹر نہیں ہے, ہم سب کیا ہیں تکرار کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے, آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے, اور موت سے پہلے پہلے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں. اور ایسا نہ ہو مرتے ہوئے فرشتوں کو سمجھا رہے ہو, ایکچولی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں. تو فرشتے اس سے زیادہ انگلش بولیں گے ایکچولی تم ابھی تمہارے چترول لگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.